حسین ابن علی کو بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کے رسول کہ جب ہمارے فرزند ایسے ہیں اللہ اکبر، ارے جن کی آغوش میں پروردہ کا اتنا منزلت خدا کی نگاہ میں ہو، اس کائنات کے حبیب کی منزلت کتنی بلند و بالا ہوگی؟ بھائی کائنات کے حبیب 40 اصحاب کو لے کر، جڑیے گا، میں دیکھتا ہوں کہ کون کون میرے ساتھ عشق بلا کا سفر کرنے کا آمادہ ہے۔ 40 اصحاب کو لے کر اس باغ کی طرف چلے جس باغ میں ہمارے مولا امیر، مولا غدیر مزدوری کر رہے تھے۔ اب کائنات کے حبیب 40 اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچے اور فرمایا کہ تم تمام علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ جڑیے گا، تم تمام کے تمام علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ بھائی سب کے سب نے جیسے ہی یہ فرمان رسول خدا سنا تو 38 نے فوراً کے فوراً اتباع رسول کی۔ 38 نے فوراً سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ آپ کیوں خاموش ہے؟ دو نے سلام نہ کیا، دو نے سلام نہ کیا، بلکہ رسول سے سوال کیا، بلکہ رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ علی کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ تو کائنات کے حبیب نے فرمایا خبردار خبردار، علی اس وقت بھی امیر المومنین تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ جڑے نہیں جڑے؟ بھائی کیا تو کائنات میں رسول خدا کی ہستی ہے کہ جس کے لیے خود سرکار نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، یا علی کے لیے فرمایا کنت وصیا بین آدم ماء والطین، آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور مولا متقیان کے لیے فرمایا علی اس وقت بھی ولی تھے، اللہ اکبر، کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ بھئی آپ جڑ چکے ہیں تو آپ سنیے گا کہ بزم رسالت میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مدینے میں ایک جن آ گیا۔ اللہ اکبر، سنیے گا، جتنے بچے یہاں تشریف فرما ہے جنہیں فضیلت امیر المومنین سے پیار ہے، وہ سنیں آپ مولا متقیان کی فضیلت کیا ہے۔ مدینے میں مسجد نبوی میں دوڑتا ہوا ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ، مدینے میں ایک جن آ گیا ہے۔ تو سرکار نے ایک مرتبہ آنے والے اور فرمایا اسے آنے دو، وہ ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ اسے آنے دو، وہ ہم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ اب جیسے یہ سنا تو فوراً کہا یا رسول اللہ، اس کا قد 31 فٹ ہے۔ گھبرائیے گا نہیں، ریفرنس میرے پاس ہے، فضائل مرتضوی کتاب کا حوالہ ہے، اس میں لکھا کہ وہ شخص آنے والا پہلے تو جب سرکار نے فرمایا وہ ہم سے ملنے آ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے قد و قامت کو بتانے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اس کے دندان جو ہیں، دانت جو ہیں، وہ 7 فٹ کے ہیں۔ سمجھیے، یہاں 7 فٹ کا شاد و نادر کوئی قد ہوگا ہم سے ملتا جلتا، 7 فٹ کے اس کے دانت ہیں۔ یا رسول اللہ، 31 فٹ کا وہ جن ہے، اور اس کے رخسار سے، اس کے چہرے سے، اس کے جو رخسار ہیں اس میں ایک زخم ہے جس سے پیپ اور خون جاری ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو، آنے دو۔ اب وہ فوراً سرکار نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ
کائنات کے حبیب کو سلام عرض کیا اور ادب سے بیٹھ گیا اور فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھوں کو کھول دیں۔ تو کائنات کے حبیب نے فرمایا تیرے یہ ہاتھ باندھے کس نے؟ جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائیے گا، تیرے یہ ہاتھ باندھے کس نے؟ کہا ہے اللہ کے نبی، میں آدم کی خلقت سے 30,000 سال پہلے، آدم کی خلقت سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے خلق کیا، لیکن میرے اندر کسی پر کوئی رحم نہیں تھا، میرے اندر کسی پر کوئی رحم نہیں تھا۔ میں راہ چلتے ہوئے جس کو اپنے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھتا تھا اسے یا تو قتل کر دیتا تھا یا تو معذور کر دیتا تھا۔ میں یا تو اسے قتل کرتا تھا یا معذور کر دیتا تھا۔ اتنا میرے اندر جو حسد تھا، اتنا میرے اندر انسانوں سے بغض و عناد تھا کہ مجھے کسی پہ رحم نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں نے بڑا خوبصورت نوجوان اپنے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھا تو میرے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اتنا خوبصورت کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ جو امیر ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ میں آگے اور آگے میں نے چاہا کہ نوجوان کو یا تو قتل کروں یا تو ایسے ہی میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھ اٹھانا، اس کا ہاتھ اٹھا، اس کا ہاتھ اٹھا اور ایسا ہاتھ اٹھا کہ جو میرے رخسار پہ پڑا، اور آج تک میرے رخسار سے خون اور بین جاری ہے۔ اور اس نے کھجور کی ایک ٹہنی سے ایک پتے کو توڑا اور اس سے میرے ہاتھ کو باندھا، غاب عینی، اور پھر وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ کوئی اللہ کا نبی آئے گا تو میں اس کے پاس آؤں، لہذا اللہ نے آدم کو خلق کیا۔ میں حضرت ابو البشر جناب آدم کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے ہاتھوں کو کھول دیں۔ حضرت آدم نے ان ہاتھوں کے بندھے ہوئے پتے کو کاٹنا چاہا، حکم ہوا کہ اے آدم، اس کے ہاتھوں کے پتوں کے پہ زحمت نہ کرے، اسے وہی کھولے گا جس نے اسے باندھا ہے۔ یہ چلتا ہوا انبیاء کے سلسلے سے ہوتا ہوا آتا رہا کہ ہر نبی کی بارگاہ میں گیا، حضرت نوح کی بارگاہ میں گیا، حضرت شیش کی بارگاہ میں گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں گیا، حکم ہوتا رہا اے ابراہیم، اے اسماعیل، آپ زحمت نہ کریں، اس کے ہاتھ وہی کھولے گا جس نے اسے باندھا ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ عرب میں ایک رسول مبعوث ہوئے کہ جو رحمت للعالمین ہیں، کہ جو عالمین کے واسطے رحمت بن کے آئے۔ تو میں آپ کی رحمت کا سن کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بندے ہاتھوں کو کھول دیں، میرے بندے ہاتھوں کو جوڑ دیں۔ تو کائنات کے حبیب نے ایک مرتبہ اس کے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو فوراً بزم رسالت میں رسول کی صحبت میں بیٹھنے والے نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو یہ کام میں کروں۔ کائنات کے حبیب کو کام کرو، آئیے۔ بہت زور لگایا، بہت کوششیں کی، لیکن نہ وہ پتا کٹتا تھا نہ کھلتا تھا، نہ کٹتا تھا نہ کھلتا تھا۔ بہت زور لگایا۔ دوسرے اصحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس پہ آگے زور آزمائی کروں، کیا میں اس کو کھولوں؟ کائنات کے حبیب نے کہا آپ بھی اس پہ زور آزمائی کیجیے۔
اب انہوں نے بھی بہت چاہا کہ پتے کی گراہوں کو کھول دیا جائے. بھائی جو ایک پتے کی گرہ کو نہ کھول سکے وہ امت کی مشکلات کا حل کیا نکال سکے گا؟ تو اتنے میں مسجد نبوی کے در سے در علم کا نزول ہوتا ہوا دکھائی دیا. اب جیسے ہی اس جن نے مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھا اور اٹھ کے رسول خدا کے پیچھے جانے لگا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اس شخص سے اس جوان سے امان دیجیے، مجھے اس جوان سے امان دیجیے. کائنات کے حبیب نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے تماچا مارا تھا، یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے تماچا مارا تھا. اب کائنات کے امیر آئے بس میں رسالت میں کائنات کے رسول نے جناب سے فرمایا یا علی اس کے ہاتھ کو کھول دیجئے. کائنات کے امیر نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور فرمایا کیا اب بھی ارادہ رکھتا ہے کہ خلقت خدا پر ظلم کرے؟ کہا ہے مولا میری توبہ، میرے باپ کی توبہ. اسے مولا کے سامنے اپنا باپ یاد آ جائے. آپ جڑے نہیں بھائی، یہ تو باپ یاد آ گیا. بھائی خدا میں کچھ ایسے دشمن تھے کہ جب علی آئے تو انہیں اپنی ماں یاد آ جائے. آپ نہیں جڑے رشتہ نہیں چھوڑ، وہ مسلمان ہوا، کائنات کے مسئول کی رسالت میں کلمہ پڑھا. میں نے عرض کیا کہ اسے اپنا باپ یاد آیا علی کو دیکھ کر. لیکن کائنات میں کچھ دشمن خدا ایسے بھی تھے، دشمن اسلام ایسے بھی تھے جنہیں اپنی ماں یاد آئی. توجہ کیجیے، جب عمر بن اکتوبر کے مقابلے میں کائنات کے رسول نے بھیجا اور لوگ واپس آئے، جب خیبر کی کھڑکی کھلتی تھی اور خیبر کی کھڑکی کھول کے عمر بن اکتوبر کہتا تھا کہ کون آیا ہے؟ یا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ پلٹ جاتے تھے. تو کائنات کے حبیب نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ تو مولا متقیان حضرت علی گئے اور پہنچے. اب مرحب نے پوچھا کہ آنے والا کون ہے؟ جانتے ہیں مولا نے ہر جنگ میں اپنا تعارف کرایا ہے. ابن ابن طالب، میں ابو طالب کا فرزند علی ہوں. واحد جنگ ہے خیبر کہ جس میں مولا نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. جانتے ہیں مولا نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مرحب کی ماں نے مرحب کو وصیت دی تھی کہ تو جس سے چاہے لڑ، لیکن خبردار حیدر سے مت لڑنا. تو مولا نے تعارف کرایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. بھائی مولا نے اپنی ماں کے ذریعے سے تعارف کرایا اس لیے تاکہ مرحب کو اپنی ماں یاد آ جائے. مرحب کو اپنی ماں یاد آ جائے کہ ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. تو علی کی ذات وہ ذات ہے. اب جڑیے گا کہ کائنات کے حبیب نے ہمیں علی جیسا مولا عطا کیا، علی جیسا مولا. جب کائنات نے کہا علی کو امیر المومنین کے خطاب کرو، دو نے سلام نہیں کیا اور کہا اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. علی کو امیر المومنین
اللہ نے کیا، تو لہذا اگر ہم علی کو المؤمنین سمجھ لے گا، ہم اطاعت رسول کو وجہ آوری کرتے ہوئے، رسول کی اتباع کرتے ہوئے، مولائے متقیان کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، علی کو اللہ کا ولی اللہ نے بنایا ہے۔ توجہ کیجیے گا، چھٹے امام سے روایت ہے، یہ روایت میں ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، لیکن تبرکاً آپ کی ضیافت ایمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں پر اگر کسی کا یقین نہ ہو، کسی کا اعتقاد نہ ہو، تو لیس من شیعتنا، تو وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے، ہمارے محبوں میں سے نہیں ہے۔ 3 چیزوں میں اعتقاد ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا پہلی چیز ہے معراج النبی، یہ عظمت رسول سے میں عہدہ نہیں ہوں، معراج النبی، کائنات کے رسول کو جو اللہ نے معراج عطا کی ہے، اگر کوئی اس معراج کا قائل نہ ہو، کوئی بدبخت یہ کہے کہ روحانی نہیں ہوئی، جسمانی ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی، یا کوئی معراج کا ہی قائل نہ ہو، امام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو معراج کی نہیں تھا۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا دوسری چیز کہ جس پر اگر کسی کا یقین نہ ہو، اگر کسی کو اعتقاد نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، تو نہیں سمجھ شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ دوسری چیز امام نے فرمائی قبر میں سوال و منکر و نکیر پر اگر کسی کا اعتقاد نہ ہو۔ یہ بہت سے ہمارے برادران اسلامیہ سے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا، کیسے سوال کیسے جواب۔ توجہ ہے آپ کی؟ امام فرماتے ہیں اگر کسی کا قبر پہ اعتقاد نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، تو نہیں سمجھ شیعتنا۔ پھر امام نے تیسری چیز فرمائی کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہم اپنے چاہنے والے گناہگار بندوں کی، اپنے ماننے والے شیعوں کی شفاعت کریں گے، اگر کسی کا یہ ہماری شفاعت پہ عقیدہ نہ ہو، امام فرماتے نہیں سمجھ شیعتنا، تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ تو اب آپ نے تو یہ تینوں چیزیں سن لی، اب ذرا جڑیے گا میرے ساتھ۔ اب اس پیغام کو چاہے آپ اس فرش بلا پہ سمجھے، چاہے اپنے بستر پہ جا کے سمجھے، لیکن سمجھیے گا ضرور۔ بھائی چیزیں ہیں 3 لیکن مقصد ہے ایک، جڑیے گا میرے ساتھ۔ چیزیں ہیں 3 مقصد ہے ایک۔ بھائی چیزیں 3 کیا ہے؟ معراج پہ عقیدہ، قبر پہ عقیدہ، اور شفاعت اہل بیت پہ عقیدہ۔ تو چیزیں ہیں 3 مقصد ہے ایک۔ تو اب مقصد ایک کیسے ہے؟ تو ہم نے معراج کو دیکھا، تو معراج میں ہے آواز علی، معراج میں ہے صوت علی، آواز علی۔ ہم نے قبر کو دیکھا تو قبر میں آمد علی، قبر میں ہے آمد علی۔ ہم نے شفاعت کو دیکھا تو شفاعت میں ہے اختیار علی۔ تو پھر میں کل والا شعر کیوں نہ کہوں، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ علی کی ولایت اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ بے شک بے شک، مولا علی کی ولایت شکر ادا کرے بے شک کہ پروردگار نے آپ کو محبان اہل بیت میں شمار کیا۔ بے شک بے شک۔ کائنات کے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری عطرتی اہل بیت، میری عطرت میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا، جن کو؟ قرآن کو اور اہل بیت کو۔ میں جڑیے گا، ایک اہم پیغام ہے۔ جن کو تھامنے کا حکم ہو رہا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو تھاما،
کائنات کے حبیب گارنٹی دے رہے ہیں، سند دے رہے ہیں، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ تو اب پتہ چلا کہ جہاں جہاں قرآن ہو، جہاں جہاں اہل بیت ہو، وہاں پہ ہوگی ہدایت۔ بھائی آپ جڑیے گا، میں بہت اہم پیغام دے رہا ہوں۔ جہاں پوری دنیا میں آپ دیکھیں اگر کہیں گمراہی ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے گا یا تو قرآن کو چھوڑا جا رہا ہے یا تو اہل بیت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ وجہ ہے آپ کی۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ وہ جگہ کہاں ہے، وہ مقام کہاں ہے کہ جہاں قرآن بھی ہو؟ بھائی کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیت ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ تو ہم کیسے پہچانیں، کیسے پتہ چلے کہ وہ جگہ کہاں ہے کہ جہاں قرآن بھی ہو اہل بیت بھی ہو؟ تو بھائی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فرش اعلیٰ پہ آ جانا، دیکھ لینا جب کوئی خطیب، جب کوئی ذاکر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فضائل اہل بیت سنائے، دیکھ لینا منبر سے پہلے قرآن کی آیتیں سنائی جائیں گی، بعد میں اہل بیت کے فضائل سنائے جائیں گے۔ یہ اہل بیت کے فضائل ہیں، یہ آل محمد کا مرتبہ ہے کہ امت نے کائنات کے رسول کی اطاعت کو فراموش کر دیا۔ جس رسول نے کہا کہ میں تم سے مال و منال نہیں چاہتا، حکم پروردگار ہوا ہے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ آپ کو مال و منال لے کر آ رہے ہیں، یہ آپ کو مال دنیا دے رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس کار رسالت کی اجرت نہیں مانگتا، اگر دینا چاہتے ہو تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے اقربا، میرے اہل بیت سے مودت کرو، جنہیں قرآن نے واجب قرار دیا کہ اطاعت اہل بیت ہو، مودت اہل بیت ہو۔ امت نے اتنے ہی مظالم اہل بیت پر اٹھائے۔ امام حسین نے ایک لاشا دفن کیا، لیکن ایک لاش چوتھے امام نے بھی دفن کیا۔ جڑیے گا خدا کی قسم، مجھے مسائل کا ایک مختصر کا حصہ آپ کی سماعت کے نظر کرنا۔ ایک لاشا جس کی عمر 6 ماہ ہے، ایک ہاتھ میں امام حسین لیے ہیں اور ایک ہاتھ سے تلوار سے زمین کو کھودتے ہیں۔ یا حسین، 6 ماہے کو 6 مہینے بعد کر کے سپرد خاک کرتے ہیں۔ حضرات امام حسین اصغر کو سپرد خاک کر رہے ہیں، لیکن ایک لاشا ایسا بھی ہے جسے چوتھے امام سپرد خاک کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں کس کا لاشا ہے؟ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کا لاشا۔ حسین کو سپرد خاک کرتے ہیں، دن کا اجالا ہے، لیکن جب چوتھے امام اپنی بہن سکینہ کو سپرد خاک کرتے ہیں تو زندان کا اندھیرا ہے۔ جب حسین اپنے فرزند کو جناب علی اصغر کو 6 ماہے کو سپرد خاک کرتے ہیں نا، عزادارو حسین کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ آئے کربلا کا غریب امام، آئے بیمار امام، جب سید سجاد کی بہن کو سپرد خاک کر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں ہار دار تو چوتھے نے سکینہ کو سپرد خاک کیا۔ بس ایک روایت کی سماعت میں نظر کرتے ہیں، جب کربلا کو اور سید سجاد نے مسمار کرا دیا گیا۔
تک کہ 150-200 سال کا عرصہ گزرا اور ایران کا ایک تاجر جس کا نام تھا سید احمد تجارت کی غرض سے اپنے قافلے کو لیے پہنچے شام، اور شام میں اپنے خیمے کو نصب کیا، اور نصب کرنے کے بعد سید احمد کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی کہ جن کا نام تھا خدیجہ، اور جب خیمہ نصب ہوا اور رات کو قیام کیا، اور رات کو قیام کرتے ہوئے سید احمد کی زوجہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی ہے جو زار و قطع گریا کر رہی ہے، اور فرماتی ہے کہ اے بیوی، آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، ذرا ہماری قبر کی مرمت کرا دو۔ عزادارو فوراً جناب خدیجہ زوجہ سید احمد بیدار ہوئی اور اپنے خاوند کو شانہ ہلا کے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ ایک بچی ہے، وہ بار بار ہمیں کہہ رہی ہے کہ اپنے خاوند سے کہو کہ ہماری قبر کی مرمت کرا دے، ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ عزادارو اس نے کہا کہ تم تھک چکی ہو، لہٰذا تمہیں بس یہ فہم ہے، یہ خیال ہے، دوبارہ سو جاؤ۔ اور پھر جناب خدیجہ دوبارہ سوئی، پھر دوبارہ خواب میں دیکھا کہ وہی بیوی آئی ہے، معصوم بچی ہے، اور معصوم بچی ایک مرتبہ کہتی ہے کہ بس اپنے خاوند سے یہ کہو کہ اگر تم نے ہمارے قبر کی مرمت نہ کرائی تو ہم اپنی جدہ جناب سیدہ سے شکایت کریں گے، ہم اپنی جدہ سے شکایت کریں گے۔ عزادارو فوراً اس کی بیوی جناب خدیجہ بیدار ہوئی، شوہر کے شانے کو ہلایا اور شانے کو ہلا کے کہا کہ میں نے آج پھر خواب دیکھا، میں نے پھر خواب دیکھا اور وہی بچی آئی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے کہ اپنے خاوند سے کہو کہ ہماری قبر کی مرمت نہ کرائی تو ہم اپنی جدہ سیدہ سے کہیں گے۔ بس سیدہ کا نام سننا تھا، زاروں قطع گریا کیا، کہا ایک وقت یہ بتاؤ کہ ہم کیسے بچا دیں؟ کیا اس بچی نے کوئی اشارہ کیا کہ اس کی قبر کہاں پہ ہے؟ کہا ہاں، اس بچی نے کہا تھا کہ جب تمہارا خاوند پوچھے کہ ہماری قبر کہاں ہے تو بتانا تمہارے خیمے کا جو دروازہ ہے، جو خیمے کا منہ ہے، تمہارے خیمے کے منہ پہ ہماری قبر موجود ہے۔ لہٰذا خیمے کو ہٹایا گیا اور سید احمد نے اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی کو اٹھایا اور ایک مرتبہ خدا کو اٹھا کے زمین کو کھودنا شروع کیا اور اپنے تمام خادموں سے کہا کہ دور دور ہو جاؤ، خبردار جو اس طرف منہ بھی کیا ہو اپنے چہروں کو پھیر لو۔ میں کہوں گا اے سید احمد، ارے آپ کو اتنا گوارا نہیں کہ آپ کے غلام ننھی شہزادی کی قبر کو دیکھیں؟ ارے ننھی شہزادی کے مکرو چادر، علی کی بیٹیاں، عزادارو بس سید احمد نے ایک مرتبہ زمین کو کھودا اور جب محسوس ہوا کہ کسی بچی کی قبر ہے تو فوراً پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹ کے اپنی زوجہ کو کہا کہ آؤ مستورات کو لے کر آؤ اور اس بچی کی قبر کو، بچی کی قبر سے بچی نکالو۔ بچی کو نکالا گیا اور نکال کے کہا کہ آپ خیموں میں چلی جائیں۔ خیموں میں گئے اور کھودا قبر کی مرمت کی، اور جب ہو گئے کہ اب اس میں پانی نہیں آئے گا تو پھر اس کے بعد دوبارہ کہا کہ آؤ اور بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرو۔ عزادارو جب بچی کو دفن کرنے کا کہا تو پھر اپنے خادموں سے کہا کہ کچھ دور دور ہو جاؤ، ارے یہ عزت آل رسول ہے، یہ سید زادی، ارے حسین کے سینے پہ سونے والی یہ سکینہ کی قبر ہے۔ عزادارو یہ سکینہ کی قبر بنی، تب سے آج تک ارے ننھی شہزادی کے مزار پہ لاکھوں زائرین اپنی اپنی منتیں پوری کروانے ارے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کی بارگاہ میں جاتے۔
تعالی